تو عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جناب سیدہ کون. تو یہاں پہ سوال کیا امام سے، پوچھا مولا یہ جو اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا اللہ نے کیوں کہا کہ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا نے کہا اللیلہ فاطمہ والقدر اللہ. لیلۃ القدر اللہ نے فرمایا، کہا لیلہ سے مراد یہاں رات سے مراد جناب فاطمہ ہے، قدر سے مراد اللہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. لیلۃ القدر یعنی اللہ کے خاص راز کا نام فاطمہ ہے. جیسے لیلۃ القدر چھپی ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں 19ویں، کچھ کہتے ہیں 21ویں، کچھ کہتے ہیں 23ویں. بی بی کی شہادت کی تاریخ بھی چھپی ہوئی ہے. کچھ کہتے ہیں 75 دن بعد، کچھ کہتے ہیں 95 دن بعد، کچھ کہتے ہیں 6 مہینے بعد. بی بی کی قبر کا نشان بھی 3 جگہ چھپا ہوا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ کہتے ہیں جنت البقیع میں، کچھ کہتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ مسجد نبوی میں، کچھ کہتے ہیں بیت امیر المؤمنین میں. یہ جناب سیدہ کو اتنے حجابوں میں رکھا گیا تاکہ کوئی معرفت حاصل کر ہی نہ سکے. اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں نے 14 کو بھیجا تو 12 کو تو سمجھو. جب 12 کو نہیں سمجھ سکتے تو میں اسے جسے حجاب ہی میں رکھا ہے تمہیں کیسے سمجھنے دوں؟ اب یہاں پہ فرمایا کہ مولا کیوں بی بی کا اتنا مقام ہے؟ اب آپ قرآن پڑھیے، سورہ قدر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ، یعنی سورہ قدر سے متعلق کرنے کا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. جب تقابل ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، کمپیریسن ہوتا ہے تو مثل کا مثل سے ہوتا ہے، مثل کا مثل سے ہوتا ہے. توجہ بھئی، یہاں مقابلہ کرنا چاہیے تھا کمپیریسن اللہ کا رات سے، کہ ایک رات 1000 راتوں سے افضل. لیکن اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رات سے مقابلہ ہی نہیں کیا، کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. ایک مہینے میں 30 راتیں ہوتی ہیں. اللہ نے یہاں راتوں کا مقابلہ ہی نہیں کیا، کہ میں نے کسی بی بی کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ سیدہ سے مقابلہ ہو. جیسے لیلۃ القدر سے کوئی کمپیریسن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، ویسے خاتون جنت سے کسی کا کوئی کمپیریسن نہیں، مقابلہ نہیں. عزیزان گرامی، کہ مولا کیوں مقابلہ نہیں؟ کبھی لیلۃ القدر کی فضیلت کیوں ہے؟ اگر دیکھا جائے اس رات کی فضیلت کیوں ہے، کہ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر ہے وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا. نزول قرآن والی رات کا نام ہے لیلۃ القدر. جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ ہے لیلۃ القدر، جس میں ایک قرآن صامت نازل ہوا. یہ ایک قرآن جو بولتا نہیں، اسی لیے صامت ہے. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک یہ جو قرآن آیا، جو ایک کتاب کی شکل میں ہے، یہ ایک قرآن نازل ہوا تو وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. کتنی افضل اللہ نہیں بتا رہا، کہہ رہا بہتر ہے، کتنی نہیں بتا رہا. اسی طرح مولا فرماتے ہیں ایک شب قدر میں ایک قرآن نازل ہوا تو اس کی اتنی فضیلت، میری دادی زہرا کی آغوش سے 11 قرآن ناطق. توجہ فرما رہے ہیں کہ میری دادی زہرا وہ ہیں کہ جن کی آغوش سے 11 قرآن ناطق نازل ہوئے ہیں. یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی آغوش نے 11 قرآن ناطق عطا کیے ہیں.